अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बोलान में दहशतगर्दों के हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका। ऑपरेशन में बड़ी तादाद में यरगमल मुसाफिरों, औरतों और बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया। सिक्योरिटी जराए ने बताया है कि बाजियाब करवाए गए बच्चों और खवातीन को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका है। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहिरा किया गया। मासूम जानें बचाई गई। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ताहम मजीद तफसीलात कुछ देर में आने का इम्कान है। यूं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि दुश्मन जब पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसे उसकी भरपूर कीमत अदा करना पड़ेगी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। बलोचिस्तान में 2024 में दहशतगर्दी के वाकयात में 271 से ज्यादा अफराद शहीद जबकि 590 से ज्यादा जख्मी हुए। साल 2023 में दहशतगर्दी के 622 वाकयात हुए थे, जिसके मुकाबले में 2024 में 733 वाकयात हुए, जो 2023 की निस्बत 17.84% ज्यादा थे। बलूचिस्तान का मसला इंतहाई पेचीदा है, जिसके बहुत से बैरूनी और अंदरूनी अवामिल रहे हैं। इलाके पाकिस्तान के साथ ही उस वक्त की क़ल्लात रियासत में ऑपरेशन करना पड़ा। फौजी हुक्मरान अयूब दौर के ऑपरेशन हों या फिर मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो दौर का फौजी ऑपरेशन, मसला हल ना हो पाया। 2006 में मसले में उस वक्त मजीद शिद्दत आई जब एक वक्त में वफाक़ पाकिस्तान के लंबरदार साबिक़ वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे नवाब अकबर बुगटी को 2006 में हलाक कर दिया गया। दाखिली अवामिल के साथ साथ बलूचिस्तान के हालात की खराबी में बैरूनी अवामिल का भी भरपूर किरदार रहा है। बलूचिस्तान को लेकर भारतीय अज़ाइम शुरू से ही अयां हैं। सूबे में चीनी मंसूबों के बायस सूबे की स्ट्रेटेजिक अहमियत में मजीद इजाफा हो गया। ईरान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर, अमरीका के खित्ते में मफादात और चीनी मफादात को नुकसान पहुंचाना, इन अवामिल ने बलूचिस्तान के हालात को मजीद पेचीदा बना दिया है। अब बलूचिस्तान के संगीन होते हालात बहुत से सवालात को जन्म दे रहे हैं। 1970 में सूबे का दर्जा पाने के बाद बलूचिस्तान में अताउल्लाह मेंगल, अख्तर मेंगल और अब्दुल मालिक बलोच जैसे कौम परस्त वजीर आला भी रहे, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी विफाक परस्त जमातें भी यहाँ हुक्मरान रही हैं। अमन और अमान के मसले पर बलूचिस्तान में गवर्नर राज भी नाफिज किए गए हैं। 18वीं तरमीम के बायस दूसरे सूबों की तरह इसमें भी ऐसे सियासी हुकूक भी दिए गए हैं। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज जैसे प्रोग्राम्स भी दिए गए। बलूचिस्तान में करप्शन और अच्छी गवर्नेंस ना होने के मसाइल भी हैं, मगर ये मसाइल तो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी हैं। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि पाकिस्तान के इस सबसे बड़े मादनियात से माला माल और इंतहाई सूबे में दहशत गर्दी के मसले का मुस्तकिल हल क्या है, इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बलूचिस्तान मिलिट्री ऑपरेशंस, कौम परस्त हुकूमतें, विफाक परस्त हुकूमतें, गवर्नर राज के निफाज, मसला संगीन होता चला गया। बलूचिस्तान के मसले को किस जाविये से हल करने की ज़रूरत है, अस्करी, सियासी, स्ट्रेटेजिक या खारजी? शहजाद साहब, इंतहाई पेचीदा मामला है और दहशत गर्दी समझ में ना आने वाला मामला बन चुका है बलूचिस्तान का। आपके ख्याल में किस जाविये से आगे बढ़कर हल की तरफ जाया जा सकता है? अच्छा, एक तो जो दहशत गर्दी को हम कहते हैं ना कि ये एक मसला है। दहशत गर्दी असल में मसला नहीं है। दहशत गर्दी एक टूल है उन लोगों का जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी बात, हम अमूमन, मेरे इंक्लूसिव, हम ये बात कहते रहे हैं कि ये जो बलूचिस्तान में है ये एक इंसर्जेंसी है। इसको काउंटर इंसर्जेंसी के तौर पे लड़ने की ज़रूरत है। शायद एक वक्त था कि इसको काउंटर इंसर्जेंसी के तौर पे लड़ने की ज़रूरत थी और शायद हमने इतनी इफेक्टिवली उसको नहीं देखा। कोशिश की हमने, डेवलपमेंट भी की कुछ, उनको यानी जंग और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलते रहे, लेकिन उसने भी उतनी खातिर खा मुकम्मल कामयाबी नहीं हमें मिली जो जैसे कि हमें उम्मीद थी कि काउंटर इंसर्जेंसी में मिलेगी। मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ चुका है। ख़ास तौर पर ये जो जाफ एक्सप्रेस के जो मामला ट्रेन का जो हुआ कि जंग की कैफियत है, जंग इसको कहना चाहिए और जंग के तौर पे लड़नी चाहिए। इसके अंदर दो अवामिल होंगे जब हम जंग के तौर पे लड़ेंगे। पहला अस्करी, यानी ये मामला कहना कि ये लेवीज़ के पास है, ये एफसी के पास है, ये पुलिस के पास है और अफवाज पीछे आती है। मेरा ख्याल है वहाँ से अब ग्रेजुएट करके अब अफवाज को सामने लीडरशिप रोल में लाना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं पे सूबाई लेवल के ऊपर या वफाकी सतह के ऊपर जो भी इसके लेजिस्लेशन की ज़रूरत है उसको किया जाना चाहिए ताकि अफवाज पाकिस्तान
کور کمانڈر کی سربراہی، جو وہاں پہ کور کمانڈر ہیں ان کی سربراہی میں یہ تمام جو عسکری اور جو نیم عسکری ادارے ہیں ان کو ایک مربوط طریقے سے ایک فورس کے طور پہ استعمال کیا جائے، اور جہاں جہاں پہ یہ لوگ ہیں وہاں پہ ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے۔ جنگ کی کیفیت اس طرح کی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جانا چاہیے جہاں جہاں ممکن ہے، اور ہر جگہ پہ ممکن ہے۔ اب تو آپ کے پاس ڈرونز آ گئے، آپ کے پاس انٹیلیجنس سننے کے لیے لسننگ پوسٹس آ گئیں، لسننگ کی ٹیکنیکس آ گئیں، آپ کو استعمال کرنا چاہیے اس کو، اور اس کے بعد پھر پتہ کریں کون کہاں ہے۔ تیسرا جو ساتھ ایک امپورٹنٹ عمل ہے وہ ہے سیاسی۔ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے چند لوگ اگر اس قسم کی جنگ کی جائے تو اس کو سمجھیں گے کہ ان کے خلاف جنگ ہے؟ کیوں نہیں سمجھیں گے کہ جو ہو رہا ہے وہ اصل میں پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے؟ یہ جو تفریق ہے کہ پاکستان کے خلاف نہ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اگر کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے پولیس لے یا لیویز لے یا کوئی اور لے تو وہ ان لوگوں کے خلاف ہے، عوام کے خلاف ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو بھی سیاسی لیول کے اوپر ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہماری سیاسی زعماء جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کے گھر یا کوئٹہ میں کم، اسلام آباد، کراچی اور دبئی یہاں پہ آپ کو ملیں گے۔ میرے خیال میں جو اندرون بلوچستان ہے وہاں پہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ جو جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوا یہ کوئی وہاں پہ ہمارا ادھر کا لوکل جو MNA MPA ہے وہاں پہ ابھی تک نظر کیوں نہیں آئے؟ سینیٹر صاحبان کیوں نہیں جاتے جہاں پر اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں؟ کیوں یہ ہمارے لیڈران جو ہیں وہاں پہ جب تک یہ عوام سے کنیکٹ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ جو معاملہ ہے جس کے اندر عوام کے اندر یہ تعلق پیدا ہو ریاست کے ساتھ، وہ ریاست کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہو پاتا۔ تو اگلے 2 لمحے جو پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں خارجی اور اسٹریٹجک بہت اہم ہے، خارجی بھی اہم ہے، بات کرنی چاہیے جہاں پہ ہے، لیکن ہمیں ان کے لیے زمین تنگ کرنی ہے، چاہے ہمارے اپنے علاقوں میں ہے چاہے ہمارے بارڈرز کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک منٹ میں اسٹریٹجک کی بات کر لوں کہ بہت اسی پہ سوال ہے، میں ایک اہم اس پہ اوپر بات کر لوں۔ دیکھیے جو بلوچستان 40% ہے پاکستان کا پورا رقبے کا، وہاں پہ جو آبادی ہے وہ کتنی ہے؟ 1 کروڑ کے قریب، 60% اس میں پختون، 60% بلوچ، 40% پختون۔ یہ جو اتنا ایکسپینس ہے، یہ جو ہماری ڈینسٹی ہے وہاں پہ اتنی کم ہے کہ اور اتنا بڑا صوبہ ہے کہ اس کو مینیج کرنا، اس کو کنٹرول کرنا تقریباً امپاسبل ہو چکا ہوا ہے۔ سب سے پہلے چھوٹے صوبے بنائے جائیں اور وہاں پر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس قسم کی ہو جہاں پر ہر جگہ پہنچا جا سکے۔ اگر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے تو ڈیولپمنٹ تو ہو ہی رہی ہے اور تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا، ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی اس طریقے سے معاملہ کرنا پڑے گا کہ جو ڈینسٹی ٹو دی اسپیس ہے نا، اسپیسز کو کم کرنا پڑے گا جہاں چھپنے کی جگہ ہیں۔ تو یہ کوئی کیا طریقہ ہے؟ اسٹریٹجکلی سوچنا پڑے گا۔ کیا بلوچ لوگوں کو تیار کیا جانا چاہیے کہ وہ باہر سے لوگ آئیں، چاہے آ کے ٹیمپریریلی رہیں وہاں پہ، اون کچھ نہ کریں لیکن وہاں پہ رہیں اور ان کو ڈیولپ کرنے میں مدد کریں؟ کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہوگا۔ ہاں مائنز ہیں، یہ چیزیں ہیں، باقی ان کی ڈیولپمنٹ میں ان کا فائدہ ہوگا، لیکن یہ جو بہت زیادہ چھپنے کی جگہ ہیں، اسپیسز ہیں کھلی جہاں پر نہ حکومت پہنچ پاتی ہے نہ ریاست پہنچ پاتی ہے، اور اس وجہ وہاں پہ جا کے جب وہ دہشت گرد آتے ہیں تو اس دوران اس پیریڈ کے لیے اس کو اون کر کے گند مچا کے 5-6 گھنٹے کے بعد پھر پہاڑوں میں جا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی پہ سوال تھا، آپ نے آغاز میں بات کر دی بھرپور ملٹری آپریشن کی، مختصر مجھے فرما دیجیے گا اگر کوئی آپریشن اس طرح کا وہاں پہ ہوتا ہے، افغانستان اور ایران کے ساتھ ہماری سرحدیں ہیں، بلوچستان کے جغرافیے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اقدامات ضروری ہوں گے اس جنگ کو لڑنے؟ میرا اپنا خیال یہ دیکھیے، آپ ایٹ دی خارجی لیول یا ایٹ دی پالیسی لیول آپ ان سے گفتگو تو کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہنا چاہیے ایران کو خاص طور پر انگیج کر کے، اور سملرلی افغانستان جس حد تک جاتا ہے جائے، لیکن جیسا میں نے کہا یہ کسی نے نہیں روکا کہ جو آپ کے ملک میں آ کے وہاں پر ان کی چھپنے کی جگہیں ہیں، وہاں پر ان کی کمین گاہیں ہیں، وہاں پر ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں سے جب وہ اٹھ کے پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، چاہے ان کی لیڈرشپ کی جگہ بیٹھی ہوئی ہے یا ان کے اپنے کیڈرز ہیں، میرے خیال میں وہ ویلڈ ٹارگٹس ہیں پاکستان کے لیے اگر وہ اپنے کام سے باز نہیں آتے۔ اگر ایران اور افغانستان ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اور میرا خیال ہے زیادہ بڑا مجرم اس میں افغانستان ہوگا، تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان وہاں پہ ان کو ان کی جگہوں پہ ان کے خلاف ایکشن لے۔ درست ہو گیا۔ رضا صاحب، ہر حکومت بیرونی حمایت کا الزام لگاتی ہے بلوچستان کے معاملے کو لے کے، اندرونی عوامل کی سنگینی کو نظر انداز کر کے کیا معاملے کو افغانستان اور بھارت کے ذمہ لگا دینا پورا انصاف ہے اس معاملے کے ساتھ؟ عائشہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور میرے خیال سے اس کے اوپر غور اس طرح سے نہیں کیا جاتا، کیونکہ آپ دیکھیں جب بھی اس معاملے کے اوپر بات ہوتی ہے وہ بیرونی ہاتھ کا اور جو سازش ہیں بیرونی ملک ہمارے جو رائیول سٹیٹس ہیں ان کا ذکر آ جاتا ہے، خصوصاً ہندوستان کا، اور کوئی شک نہیں ہے بہت سے اس کے شواہد بھی ملے ہیں
کہ انڈیا کی یہ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بلوچستان میں جو اس طرح کی تحریکیں یا دہشت گردی ہے اس کو ہوا دی جائے، لیکن اس سے قطع نظر ابھی جو ساری گفتگو ہو رہی تھی، شہزاد صاحب نے بہت سارے عوامل اور بہت سارے طریقہ کار بتائے، لیکن جو سب سے بنیادی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے عوام جو ہے یا ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ پاکستان سے یا پاکستان کی حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس سے کیوں نالاں ہیں؟ اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور بنیادی مسئلہ یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے، یہ دہشت گردی کا ایشو ہوگا، صوبائی حکومت وہاں پہ کیسے چل رہی ہے، کرپشن کا ذکر ہوتا ہے ہمیشہ، وہ سب باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، مگر بنیادی طور پر یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور یہ سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے ہی حل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جتنے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں ماضی قریب میں، بدقسمتی سے ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدر زرداری تھے، پہلی ٹینیور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو ایک بلوچستان کا پیکج جو ہے اس کا اعلان ہوا۔ اس سے پہلے جنرل مشرف کے زمانے میں بھی باقاعدہ ایک یہ اکبر بگٹی کی شہادت سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایک بہت ہائی پاور ڈیلیگیشن بنایا گیا، ان کو بھیجا گیا، لیکن کچھ اس سے حل نہیں نکلا۔ پرائم منسٹر جب تھے نواز شریف، تو انہوں نے بھی کچھ انیشیٹو لینے کی کوشش کی، لیکن وہ معاملہ کہیں آگے نہیں بڑھا۔ اور آج اس صورتحال میں ہم آ گئے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس انداز سے، جس بریزن طریقے سے وہاں پر جعفر ایکسپریس کو یرغمال بنایا گیا، اور سینکڑوں لوگوں کو جو ابھی بھی بہت سارے ہاسٹیجز وہاں پہ موجود ہیں جو کہ اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بلیک آؤٹ یا پارشل انفارمیشن ہے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے مزید پھر جو ریومرز ہیں۔ لیٹسٹ تو یہی ہے کہ مار دیے گئے ہیں تمام دہشت گرد اور چھڑوا لیے گئے ہیں لوگ۔ جی یہی آ رہا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا غیر ملکی آؤٹ لیٹس جو ہے ان کی رپورٹس کو، بہرحال ہم اس کو وہ جو ہے معاملہ اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ بلوچستان میں نمائندہ حکومتیں جو ہیں وہ وہاں پر ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ گورن کریں۔ یہ جو موجودہ وہاں پہ گورنمنٹ ہے صوبائی، اس سے جو پہلی والی تھی، اس سے جو پہلی والی تھی، وہاں پہ لوگوں کے ہمیشہ اعتراضات رہے ہیں کہ اسلام آباد ان کو مینیپولیٹ کرتا ہے اور وہ پپٹ گورنمنٹس بناتا ہے۔ تو دیکھیں پھر اس سے لوگوں کو حق جو ایک سیلف گورننس کا یا سیاست میں شرکت کا جو موقع ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ملتا، اور یہی وجہ کہ وہاں کی جو اشرافیہ ہیں اور جو وہاں کے رولرز ہوتے ہیں صوبے کے، وہ پھر بے دریغ کرپشن جو ہے اس میں انڈلج کرتے ہیں، درست ہو گیا، اور ریاست میں دوری جو ہے وہ مزید بڑھتی ہے، اور ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو سیاسی ہے، اور لوگوں کا احساس محرومی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی زیغم صاحب، دنیا بھر میں وفاقی ریاستوں کی مثالیں موجود ہیں۔ علیحدگی پسند یا خود مختاری کا رجحان رکھنے والی اکائیوں کو بھرپور معاشی انسینٹیوز کے ساتھ اور سیاسی شمولیت کے مواقع دے کر مرکزی دھارے میں لایا گیا ہے۔ کیا بلوچستان کے بارے میں اس زاویے سے سوچا گیا ہے؟ تو کیا مکمل طور پر اس پر عمل درآمد بھی ہوا یا ہو سکا؟ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ پالیسی پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے تو آج کے دن ہمیں ملک کے ساتھ، ملک کے محافظوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پالیسی سے زیادہ اہم بات یہ ہے، وہاں دور دراز جنگل میں ریلوے ٹریکس پر جن شہیدوں کے جسم پڑے ہیں، جو اس کا احترام نہیں کر سکتا، اس میں آنر بون ہی نہیں ہے۔ بلوچستان میں بہت مسئلے ہیں۔ میں ایرانی بلوچستان بھی گیا ہوں، میں نے وہاں پوچھا جو یونیورسٹی ہے زاہدان کی بڑی، وہاں کے اسٹوڈنٹ سے کہ یہاں ایرانی بلوچستان کے کتنے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں؟ یقین کیجئے 5 منٹ سوچ کر وہ ایک اسٹوڈنٹ یاد نہیں کر سکا جو ایرانی بلوچستان کا ہو اور وہاں کی بلوچستان کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو۔ پھر میں نے پوچھا کہ بلوچستان کے جو یہاں کے گورنر ہیں کتنے رہے ہیں بلوچستان سے؟ اس نے کہا گورنر تو دڑی کی دور کی بات ہے، یہاں تو کوئی ڈپٹی کمشنر یہاں کا نہیں ہوتا، تحصیلدار پٹواری کے لیول کے لوگ یہاں نہیں ہوتے۔ محرومی اپنی جگہ، ہمیں آس پاس بھی دیکھنا چاہیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے اس وقت جو پاکستان کے صدر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ایک بلوچ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لغاری صاحب جو اس سے پہلے صدر تھے کون تھے؟ وہ بلوچ تھے۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کون تھے؟ بلوچ تھے۔ سندھ کی زمینوں کا بڑا حصہ بلوچوں کے پاس ہے،
डोमिनेट करते हैं। पंजाब में, जनूबी पंजाब में ज़मीनों का हिस्सा, इक़्तिदार का बड़ा हिस्सा बलोचों के पास है। तो क्या बलोचों के साथ वाकई डिस्क्रिमिनेशन होती है? नहीं होती। विफाक का और सूबे का मसला एक मौजूद है जिसकी 70 साल से जद्दोजहद चल रही है और सूबों ने, विफाई की इकाइयों ने शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। मुझे दिखा दें 18वीं तरमीम के बाद जो पाकिस्तान जैसी फेडरेशन है कहाँ है डेवलपिंग मुल्क में? भारत से बेहतर फेडरेशन है, भारत से ज़्यादा हकूक़ है। अब उन पे अमल दरामद का वक्त है, अमल दरामद की ज़रूरत है, लेकिन क्या वो इस तरह से आएगी? कत्ल गारत से आएगी? इन लोगों के साथ बात नहीं हो सकती जिन्होंने बंदूक उठाई है। ये हमारे लिए मौत ढूंढ रहे हैं और हमें इनको मौत देनी होगी। जो इनके साथ नहीं है, जो कॉमन पॉपुलेशन है, जिनसे हमें ख़तरा है ये दूसरी तरफ ना चले जाएं, उनको हमें अलग करना होगा। उसके लिए बेहतर पॉलिसी बनानी होगी। हमें काउंटर एक्सट्रीमिज़म की पॉलिसी ज़रूर बनानी होगी। इस एलियनेशन को ज़रूर दूर करना होगा। लेकिन अहम मसला होता है कि इस एलियनेशन पर खेला कैसे जाता है, उस पर नैरेटिव किस तरीके से बनाए जाते हैं और उन नैरेटिव के बाद किस तरह से उन्हें भर्ती करके मुल्क से लड़ाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हमें देखना होगा। देखिए, जिस तरह का अटैक हुआ है, इसके लिए फ़ौजी लेवल की तरबियत और प्लानिंग चाहिए होती है। आम आदमी इसको प्लान नहीं कर सकता। इसके लिए मिलिट्री लेवल के इंटेलिजेंस भी चाहिए होती है। इसके लिए बेहतरीन वसाइल और असला भी चाहिए होता है। बेहतरीन तरबियत याफ्ता लोग भी चाहिए होते हैं। ये कहाँ से आ गए? ये उन इलाकों से आ गए जहाँ कोई प्रॉपर हाई स्कूल भी नहीं है। ठीक, किसने इनको तरबियत दी है? किसने इस लेवल की तरबियत दी है? ज़रा आप बैनुल अक़वामी नेक्सस ज़रा देखिए। कुर्दों से इनका ताल्लुक़ है, आप इससे बैनुल अक़वामी डांडे मिला लीजिए। अफ़गानिस्तान में इनका कमांड एंड कंट्रोल है बिल्कुल उस तरह जिस तरह 1973 में सदर दाऊद ने दिया था जब बगावत हुई थी 1973 से 1977 तक वाली, उसी तरह का वहाँ कमांड है। ईरान की भी हम बात सुनते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। तो हमें क्या करना होगा? फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर भी इनसे डील करना होगा। अफ़गानिस्तान को कीमत देनी होगी इसकी, और कीमत बढ़ानी होगी। ईरान को कम अज़ कम न्यूट्रलाइज करना होगा, और मेरे ख्याल उस पर काम भी हुआ है। फिर तुर्की और चीन जैसे जो हमारे दोस्त हैं उनको इस्तेमाल करना होगा। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल, इंटेलिजेंस को हमें उस लेवल पे ले जाना होगा कि इसराइल से भी हम आगे निकल जाएं। ठीक हो गया। हमें वो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस चाहिए होगी, और तब हम इनको ख़त्म कर सकेंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, एलियनेशन को भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। साइड बाई साइड चलेगा आम लोगों के लिए। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में इस मसले को किस जाविये से देखने और फिर हल निकालने की ज़रूरत है? देखिए, सीधी सादी बात है, जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को ब्लीड कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि सी पैक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो, उनका कोई मुतालबा सियासी नोयत का नहीं है। उनका मुतालबा है कि हम एक अलहदा मुल्क चाहते हैं और हम ये मुल्क बज़ौर ताकत छीन लेंगे और कब्ज़ा कर लेंगे ज़मीन के ऊपर। ये है उनका मुतालबा। मैं तो इस मुतालबे को इसलिए तस्लीम नहीं करता। मेरे नज़दीक 1973 के आइन के अंदर रहते हुए अपने हकूक़ की जंग लड़ना उनका हक़ है। हकूक़ हैं तालीम, सेहत, नौकरी, बाइज़्ज़त ज़िंदगी, अच्छा अदालती निज़ाम, लॉ एंड ऑर्डर, सड़कें, हॉस्पिटल्स, ये मांगें, ये उनका हक़ है। इसके लिए मुजाहरा करें। अपने इलाके के MNA, MP और सेनेटर के घर के बाहर जाके धरना दें, असेंबली का घेराव करें। लेकिन ये लोग हैं, इन्होंने तो आज तक ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये तो कोई अलहदगी चाहते हैं, और अलहदगी तो नहीं मिल सकती। वफाक के अंदर रहते हुए अलहदगी का तस्वर जो है वो हमने सुना भी है और देखा भी है। आखिरी मिसाल स्पेन की एक जगह की है कि वहाँ पे रेफरेंडम भी हो गया, और उस रेफरेंडम का करवाने वाला बाद में UK के अंदर पनाह गुज़ीन बना हुआ है। लोगों ने वोट भी डाले, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये तरीका कार नहीं है।
یہ جو حرکت وہ کر رہے ہیں کیا یہ سیاسی عمل ہے؟ کیا یہ کوئی جمہوری عمل ہے؟ اور ہم بالکل حماقت کر رہے ہیں کہ جو اگر ہم ان کو معاف کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں پاکستان کا 1 سال کا پورا بجٹ مت بناؤ سڑکیں پل برج 1 سال کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس بجٹ کو ڈرون خریدنے میں لگا دو. اس بجٹ کو وہاں پہ اے بی کا جو رولا ہے اس کو ختم کرو. تمام کی تمام بلوچستان میں پولیس، لیوی، رینجرز اور مجاہد کھڑے کرو. اگر ہم بلوچستان کو اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھے تو باقی یہ جو بجٹ ہم لگا رہے ہیں پاکستان کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں پہ یہ دہشت گرد نہ ہوں. اب جو کل حرکت ہوئی ہے، حوصلہ کیجیے گا ذرا، کل جو حرکت ہوئی ہے یہ سیاسی حرکت نہیں. اور زیغم بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ کنٹرول اینڈ کمانڈ کا سسٹم افغانستان سے چل رہا ہے، ان کے ساتھ ہے، کردوں سے ان کے تعلقات ہیں. کون لے کے ان کو پھر رہے گلی گلی اور محلے محلے پاکستان کے اندر؟ یہ کیا چاہتے کیا ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھو، 1970 سے لے کے 2024 تک وہاں کے حکمران وہ خود ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو ذمہ دار بھی وہ خود ہیں. بالکل درست ہے. نہیں، اور جو اگر NFC ایوارڈ ہے تو انہیں کو دیے جا رہے ہیں نا. بالکل ایسا، اس پہ سوال کریں. لیکن آپ ایک بات نوٹ کر لیں، وہ سوال یہ کر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہو گیا. وہ تو آزادی چاہتے ہیں اور آزادی فیڈریشن میں رہتے ہوئے نہیں. ٹھیک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ورلڈ ایئر کوالٹی رپورٹ 2024 کے مطابق گزشتہ سال ماحولیاتی آلودگی کے لحاظ سے بدترین ممالک کی فہرست میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے. رپورٹ کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور اور فیصل آباد سمیت پاکستان کے 12 شہروں میں آلودگی کی سالانہ اوسط مقدار WHO کی ہدایات سے 10 گنا زیادہ ہے. چاڈ اور بنگلہ دیش کے علاوہ باقی تمام ممالک پاکستان سے بہتر ہیں. ایک تحقیق کے مطابق ماحولیاتی تنزلی تنزلی سے ہر سال پاکستانی معیشت کو قریباً 500 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے اور اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ کچھ سالوں سے مختلف عالمی اور قومی ادارے، رپورٹس اور ایکسپرٹس پاکستان کو تیزی سے رونما ہوتی ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خبردار کر رہے ہیں. 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد تو اس آگاہی میں مزید شدت آئی ہے. پنجاب حکومت نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 15 ارب کے منصوبوں کا آغاز کیا ہے. اہم اقدامات میں گرین بلڈنگ کا قیام، ماحولیاتی لیبارٹریز، مانیٹرنگ کنٹرول سینٹرز، نئے ڈویژنل دفاتر کا قیام، کاربن کریڈٹ سمیت مختلف پروجیکٹس شامل ہیں. ان تمام پروجیکٹس کے نفاذ اور چیک اینڈ بیلنس کے لیے خصوصی طور پر انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس قائم کی جا رہی ہے. فورس کے اہلکار جدید ٹیکنالوجی، ای بائکس، آپریشنل گاڑیاں، ڈرون، باڈی کیمراز اور آئی پیڈ سے لیس ہوں گے. یہ دستے ریئل ٹائم ڈیٹا فراہم کریں گے اور آلودگی سے زیادہ مؤثر طریقے سے نمٹنے میں مدد دیں گے. ماحولیاتی تحفظ فورس کے 11 سکواڈز ہوں گے، جن میں انسداد پلاسٹک سکواڈ، فضائی معیار کی نگرانی کا سکواڈ، پانی کے تحفظ کا سکواڈ، گاڑیوں کے دھوئیں کی جانچ اور شہری گشت سکواڈ شامل ہے. فورس پلاسٹک بیگز، کوڑا جلانے، فیکٹریز کے فضلے کو تلف کرنے کی چیکنگ اور ماحولیاتی آگاہی کے لیے شہروں کی پیٹرولنگ کرے گی. فورس خلاف ورزی پر شہریوں کو جرمانے بھی کرے گی. بظاہر یہ تمام اقدامات انتہائی ضروری اور اہم ہیں، مگر اہم سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام اقدامات کا پلان کے مطابق نفاذ ہو پائے گا؟ اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ عوام کا سنجیدگی کے ساتھ ہدایات پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنا جہاں حکومتوں کی ذمہ داری ہے، وہیں عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ان کوششوں میں حکومتی اقدامات کا ساتھ دیں، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی کسی ایک کا نہیں، ہم سبھی کا مسئلہ ہے. اسی پر پینل کی رائے جانیں گے کہ عوام کتنی سنجیدگی سے اس کا ساتھ دے پائے گی. پینل کے لیے سوال: پاکستان دنیا کا تیسرا آلودہ ترین ملک قرار، پنجاب میں اقدامات، ماحولیاتی تحفظ فورس کا قیام، 11 مختلف سکواڈز، کیا نچلی سطح تک ماحولیاتی قوانین کا نفاذ ممکن ہو سکے گا؟ زیغم صاحب، کہنے سننے کو، پڑھ کے دیکھنے کو، اشتہار بھی چھاپ دیا گیا، بڑا ایک آئیڈیلسٹک سی بات لگتی ہے، ہو جائے تو کمال ہے. کیا یہ کمال ہو سکتا ہے؟ ہماری منسٹر تھی زرتاج گل صاحبہ، کلائمیٹ چینج کی منسٹر تھی. وہ فرمایا کرتی تھی کہ جب اپوزیشن جلوس نکالتی ہے تو اس سے کلائمیٹ چینج ہوتا ہے. تو یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے،
ہماری لیڈرشپ کے لیول پر بھی کرائسس ہے. اس بات کا صحیح اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح کا جن جو ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے. یہ آ چکا ہے, آ کے ہماری چھت پر بیٹھ چکا ہے. کلائمیٹ چینج کا کتنا بڑا چیلنج ہمیں درپیش ہے, اور ہمارے گورننس سسٹم کے اندر پہلے تو خود سسٹم اس سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اور دوسرا سسٹم کے اندر وہ ایکسپرٹیز, وہ کیپیسٹی جو ہونی چاہیے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. اور یہ جو بڑی پکچر چاہیے اس سب کو دیکھنے کی اور اس سے نمٹنے کی, اس کی صلاحیت نظر نہیں آ رہی. ابھی آپ دیکھیے ان چیزوں کو, ٹھیک ہے گڈ انٹینشن ہے, اچھے انٹینشنز ہیں, مینلی ایئر پولوشن پر فوکس ہے, کچھ ویسٹ مینجمنٹ پر فوکس ہے, اس کی کچھ مانیٹرنگ کا ایک سسٹم بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اور امید ہے کچھ بہتر ہو جائے گا. کافی سارے چیلنجز ہوں گے, لیکن کیا کلائمیٹ چینج کے اوپر جس طریقے کی حکومت کو نظر ہونی چاہیے, اور پنجاب جیسے صوبے کو جو پاکستان کی زراعت کی شہرگ ہے, مجھے بتائیے پنجاب کا پانی کا پلان کیا ہے؟ سب سے بڑا جو ہمارے پاس مسئلہ ہے جو پوری وادی سندھ کو, پورے ملک کو درپیش ہونے جا رہا ہے, اور پنجاب کو بھی درپیش ہونے جا رہا ہے کہ ہمارا پانی مسلسل گھٹ رہا ہے. اور کل بھی ہم نے اس چیلنج کی بات کی جو 6 نہروں کے حوالے سے آیا ہے. پنجاب کا کیا پانی کا پلان ہے؟ کیا ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے سے ایریگیشن بہتر ہوگی؟ کینال سسٹم کو بہتر کرنے کا کیا پلان ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ کے شہر میں جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے. اس سے نیچے کیا لاوا نکالیں گے؟ کہاں سے لائیں گے پانی جب مزید 200-400 فٹ نیچے چلا جائے گا؟ تو اس کی مینجمنٹ کا کیا پلان ہے؟ کس طرح کی میٹرنگ ہوتی ہے؟ کیا کوئی رین واٹر کا سسٹم موجود ہے؟ کیا ویسٹ واٹر ریسائیکل ہوتا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی پلان آپ کو نظر نہیں آئے گا. زیم صاحب, اسی کے اندر 3 ارب کی لاگت سے اہم مقامات پر پانی کے معیار کی نگرانی, دریاؤں, بڑے نالوں کے داخلی خارجی راستوں پر 15 سسٹم نصب کیے جا رہے ہیں. یہ جس انیشیٹو کی ہم بات کر رہے ہیں. جی یہ تو صرف نگرانی ہے نا جی. کیا لاہور کا پانی ریسائیکل ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے, کیا ریسائیکل کر کے ہو کے استعمال ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کیا گراؤنڈ واٹر کی مینجمنٹ کا کوئی سسٹم ہے جو گراؤنڈ واٹر ختم ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. کیا صرف 3 ارب مانیٹرنگ پر رکھ دینے سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ ٹھیک زیغم صاحب. اور اس سے بڑا جو مسئلہ, اس سے ریلیٹڈ مسئلہ, کیا اس کے ساتھ جو ہماری زراعت نے موسمی تبدیلیوں سے مقابلہ کرنا ہے, کیا پنجاب اس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ بالکل درست ہو گیا. ریزیلینٹ کراپس ہم لائیں. بالکل ٹھیک ہے. زراعت پہ بھی ایک سوال رکھتے ہیں. افتخار صاحب, یہ گورنمنٹ نے تو اقدامات لے لیے, ایک فورس قائم کر دی ہے کہ وہی سب کچھ دیکھے گی. حکومت ایکشن میں, عوام سمجھ پائیں گے؟ ہمارے ہاں تو کرونا ماسک پہنانا مشکل اور سمجھانا مشکل تھا, یہ اتنا سب کچھ کرنے کو. 15 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے, اور اس میں بہت سارے سوالات کا جواب ہے. لیکن جو سوال کر رہے ہیں زیغم, لاہور شہر کے حوالے سے میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پہ گراؤنڈ واٹر کا جو ایشو ہے اس کو بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. اور روڈا کا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دریائے راوی کے اندر ایک بہت بڑی جھیل بنائی جائے جس سے پانی کا دباؤ کے تحت پانی جو نیچے جائے, اور جو پانی کا لیول نیچے ختم ہوتا جا رہا ہے ہر آنے والے دن میں, وہ واٹر لیول بڑھے. ایک تو پروجیکٹ یہ ہے. دوسرا, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ رین واٹر کا ہم کیا کر رہے ہیں. لاہور میں اس وقت رین واٹر کو اکٹھا کرنے کے لیے 5 مقامات پہ بہت بڑے, جو جتنے بھی قابل عمل ایک شہر کے اندر پونڈز بنائے جا سکتے ہوں, قابل عمل ایک شہر کے اندر قابل عمل اگر پونڈز بنائے جا سکتے ہوں وہ بنائے جا رہے ہیں. ریسائکلنگ والے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا 2 بڑے پروجیکٹ پر ریسائکلنگ پر کام تقریباً شروع ہے, اور غالباً جون کے بعد اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. لیکن میں ان تمام پیسوں کے باوجود, ان تمام چیزوں کے باوجود, ان تمام میٹروں کے باوجود پھر اس بات پہ ضد ہوں کہ مجھے اس پنجاب کے اندر درخت لگانے ہیں, اور نہروں پہ لگانے ہیں, سڑکوں پہ لگانے ہیں, آبادیوں میں لگانے ہیں. اور یہ جو ہم تمام جگہ کو استعمال کر رہے ہیں کالونیز کے لیے, اسلام آباد میں 10,000 شہتوت کے درخت کاٹنے کو کہہ دیا گیا ہے. وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے جن کو الرجی ہو جاتی ہے, وہ آپ کا بہت پرانا ایشو ہے. ہم تو بریک پہ ضرور جائیے, بات تو کرنی, یہی تو پرابلم ہے. ٹائم نہیں ہے, پھر اتنا بڑا سوال نہ رکھا کریں کہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ میرے سب سے کا ایشو ہے, یہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ.
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, 15 अरब के मंसूबों का आगाज़ कर रही है पंजाब हुकूमत। ग्रीन बिल्डिंग क़याम है, माहौलियाती लेबॉर्ट्रीज़ हैं, मॉनिटरिंग कंट्रोल है, नए डिविजनल दफातर 4 बनाए जाने, कार्बन क्रेडिट समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स। अब सवाल ये है, सस्टेनेबल रह पाएंगे या ऑप्टिक्स का कमाल बना रहे हैं? 11 स्क्वाड्स भी पता नहीं किस चीज़ के, 11 पता नहीं वो क्या करेंगे बेचारे, उनको क्या सिखाएंगे, किस तरीके से बताएंगे। बहरहाल देखिए, मैं 3 चीज़ें बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत लायक फाइक लोगों पे मुश्तमिल है, लेकिन उनको 3 चीज़ें मेरी तरफ से वो ये है कि एक तो गांव और शहर, इनके अंदर जो म्यूनिसिपल कमेटी के जो लोग सफाई के लिए होते हैं, उनको उनकी ड्यूटी पे मुकम्मल तौर पे उनको फॉलो किया जाए। देखा जाए कि असल में हमारी सड़कें और हमारे गांव और हमारी गलियां जो हैं वो साफ़ हो रही हैं, और उनको होना चाहिए। पहला काम तो ये करें, और बुनियादी तो, और ये सब के सब ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, इनसे काम लें, वरना अगर काम नहीं लेंगे तो मुफ्त की तनख्वाह उनको मिल रही है, उनको मुफ्त की तनख्वाह ना लेने दें, उनसे काम करवाएं। ये कभी कभार लोकल बॉडीज़ का काम हुआ करता था, लेकिन चूँकि अब लोकल बॉडीज़ के सारे काम AC DC के पास चले गए हैं, तो बदकिस्मती से अब AC को खड़े होकर ये काम करवाना पड़ेगा कि सुबह के वक्त जो सफाई और छिड़काव होता है ये ज़रूर होना चाहिए। पहली बात, बुनियादी चीज़। दूसरी बात, पीने का पानी, साफ़ पानी जो होता है, पीने का पानी या घर में इस्तेमाल का पानी और सीवरेज, ये जहाँ जहाँ पे मुमकिन है, जिन शहरों में मुमकिन है इस वक्त, उसको अलहदा किया जाए। ये अलहदा करेंगे तो हमारे पास पानी जो है जितना है, वो बात की बात है कि पानी हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो है उसको हम साफ़ पानी, ताकि हमारे पेटों में, हमारे बच्चों के पास जो पीने वाला पानी है, कंजम्पशन वाटर है, वो साफ़ रहेगा। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करने की ज़रूरत। तीसरी बात, क्रॉपिंग पैटर्न्स, यानी ये जो माहौलियाती तब्दीली आई है और ये दुनिया के अंदर है, ग्लोबल है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, उसके लिए हम क्रॉपिंग पैटर्न्स को किस तरीके से तब्दील करते हैं। जैगम साहब ने इसका जिक्र किया था कि किस किस्म के हमारी जो फसलें हैं वो किस तरीके से चेंज करेंगी, अपने वक्त बदल रही हैं, वो कब पक्की होंगी, कब बड़ी होंगी, उनको पानी की क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो पानी और क्रॉपिंग पैटर्न्स को किस तरीके से मैच करना है, ये तीसरा काम होगा। और चौथा, जो इफ्तिखार साहब बार बार कहते हैं, मैं मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ कि जब तक हम अपने दरख्त और अपने जो जंगल हैं वो नहीं उगाएंगे और वापस उस जगह पे नहीं लेके जाएंगे जैसा 1947 में थे, उस वक्त आप हम एक, जिसे कहते हैं बैलेंस्ड इकोलॉजी, बैलेंस्ड एनवायरनमेंट अपनी नहीं बना सकते। इस पे कोशिश करें। बाकी ये बेचारे, यही नहीं, 11 स्क्वाड्स को सिखा दें ये सब कुछ कि बेटा जहाँ जहाँ जाओगे ये चीज़ें चेक करना कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। वरना ये बिल्डिंग बनाने से या बाकी गाड़ियाँ लेने से या जो AQI मीटर्स रखने से ठीक है, पता लगता रहता है, लेकिन असल पता लगने से ज़्यादा काम की बात होती है कि आप कर क्या रहे हैं और उसको दुरुस्त और ठीक कैसे कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा। ये नहीं कि हमें पता लग जाएगा कि पानी कहाँ पे कितना साफ़ है, कितना गंदा, नहीं, उसको जो गंदा है उसको साफ़ कैसे करना है। तो ये चीज़ें जो कि मैटर करेंगी मेरे हिसाब से तो। और लोगों में शऊर, जब तक लोगों में शऊर नहीं आता कि सफाई निस्फ ईमान है, हम कहते तो हैं, लेकिन इसका मतलब बताना, समझाना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, लेकिन लोगों को शऊर देना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, ये 11 स्क्वाड्स हैं, 250 लोग भर्ती किए गए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स में। क्या आवाम को ये शऊर दे पाएंगे जो कुछ करना चाह रहे हैं, लैब से लेके ड्रोन तक और गाड़ियों से लेके इमारतों तक, आवाम अडेप्ट कर पाएगी ये तमाम बातें? आयशा, देखिए, आवाम को शऊर जो है वो इनसे, ड्रोन से और स्क्वाड से तो नहीं मिलता। आपको पता है कि वो तालीमी निज़ाम जो है, मीडिया जो है और ख़ुद सियासी पार्टियों के जो स्ट्रक्चर्स हैं, आवाम को वहाँ से मिलती है, शऊर भी मिलती है और एक तरह से गाइडेंस भी मिलती है। ये अच्छी बात है कि आप, चूँकि आपने कवर किया इस चीज़ को और आपकी कोशिश होती है कि माहौलियाती मौज़ूआत को जगह दी जाए। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं करता, बदकिस्मती से, और यही वजह है कि एक बहुत बड़ा गैप है आवाम की इंफॉर्मेशन में और इस तरह के मौज़ूआत पर। अभी जो कुछ कहा गया, मैं वो बिल्कुल मैं सभी बातों से इत्तफाक करता हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि इसमें हमें तखसीस करनी चाहिए कि यहाँ पे 3 मसाइल का जिक्र हो रहा था। एक म्यूनिसिपल मैनेजमेंट का हो रहा था कि वो बल्दियाती जो सहूलियात या काम जो है, सफाई सुथराई वगैरह, वो अलग चीज़ है, और दूसरी है माहौलियाती आलूदगी, और तीसरी है क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, फ़र्क नहीं है, मगर इनको एड्रेस करना जो है वो अलग से ज़रूरी है। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मुस्तैदी भी दिखा रही है, रिस्पॉन्स भी दे रही है, मगर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है इन तमाम पॉलिसीज़ की, देखिए, वो तो ब्यूरोक्रेसी करती है। और ये जो हमारे महकमे होते हैं माहौलियात की और क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री जो होती है, ये खुदे लाइन तरीन मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होता है। अभी वजीर को बदल दिया गया है, वो मीडिया में इतलात आ रही थी कि वो खुश नहीं है कि उनको पेट्रोलियम से लाकर क्लाइमेट चेंज में लगा दिया गया है।
اور بدقسمتی سے یہی حال پنجاب میں بھی ہے. پنجاب کا جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ باقی بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے بہت کم اس کا بجٹ بھی ہے اور بہت کم اس کی وہ طاقت بھی ہے امپلیمنٹیشن کی. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن جب تک اس کا طریقہ کار جو انسٹیٹیوشنز جنہوں نے پاکستان کو اتنے بڑے طوفان سے کلائمیٹ چینج سے بچانا ہے جب تک ان پہ توجہ نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی بہترین سے بہترین پالیسی بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گی. یہ کرائسس ہے پاکستان درست ہو گیا کہ سسٹینیبل پروجیکٹس اور پالیسیز لانی چاہیے اور عوام کو اس کا شعور دینا بھی بے انتہا ضروری ہے. پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.